اب آپ کے سامنے جناب مولانا محمد شعیب اصلی صاحب خطاب فرمائیں گے اور ان کے بعد لطیف رضا کھوکھر صاحب آف ملتان۔ حیدر کی عداوت تمہیں کر دیتی ہے اندھا، حیدر کی عداوت تمہیں کر دیتی ہے اندھا، تم توڑنے لگتے ہو شریعت کے بھرم کو۔ عمران کو کافر تو کہا، یہ بھی نہ سوچا بیت اللہ نے رستہ دیا کافر کے حرم کو۔ بآواز بلند صلوات۔ بانیان کی اس پرخلوص عبادت کے لیے اور ان کے مرحومین کی بلندی درجات کے لیے بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم الی قیام یوم الدین۔ اما بعد، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی مدحت علی بن ابی طالب، قال حب علی یعقل الذنوب نار الحطب۔ علی بن ابی طالب کی عظمت پہ بآواز بلند صلوات۔ سب سے پہلے اس ذات احدیت کا احسان ہے کہ جس نے ہمیں شبیر کا عزادار بنایا، غدار نہیں بنایا۔ ہمیں شبیر کا عزادار بنایا، غدار نہیں بنایا۔ پھر لاکھوں سجدے اس کاتب تقدیر کی ذات کو کہ جس نے ہماری تقدیر میں دو چیزیں لکھی، جس نے ہماری تقدیر کے صفحات پر ولائے علی اور اعدائے شبیر لکھی۔ اور درود و سلام اس در پر کہ جو در معمولی در نہیں ہے، جو در علم کا در ہے، جو در شجاعت کا در ہے، جو در علم کا در ہے، جو در سخاوت کا در ہے، جو در رسالت کا در ہے، جو در علم کا در ہے، جو در امامت کا در ہے۔ یہ وہ در ہے کہ اس در پہ انسان آ جائے تو پھر در بدر نہیں رہتا۔ اور خداوند متعال کا ہم پہ احسان وہ ہے کہ خالق و مالک نے ہمیں اس عارضی، اس ختم ہو جانے والی دنیا میں باوقار باعزت زندگی گزارنے کے لیے علی جیسا امام عطا کیا، علی جیسا پیشوا امام عطا کیا ہے۔ وہ علی کہ جس کے بارے میں عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں ایک دن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، جا کر سلام و آداب پیش کرنے کے بعد میں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ آرن الحق الاصل الیہ، یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی مجھے اصل حق دکھاؤ، میں چاہتا ہوں کہ اصل حق کیا ہے، میں اس کو پہچاننا چاہتا ہوں۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ ابن عباس کی طرف دیکھ کر کہا، اگر تو چاہتا ہے کہ حق کیا ہے، اگر تو چاہتا ہے کہ حق کو دیکھ لے تو جا اس حجرے میں چلا جا۔ وہ چلتا ہوا اس حجرے میں آیا اور آ کر دیکھا ایک ہستی ہے جو مصلی عبادت پہ ہے۔ نزدیک جا کر دیکھا تو کوئی عام نہیں، امیر المومنین علی ابن ابی طالب تشریف فرما ہے۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نزدیک گیا، جا کر دیکھوں، سنوں علی ابن ابی طالب سجدے کی حالت میں
کیا مانگ رہے ہیں، کیا دعا کر رہے ہیں؟ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں جب میں آہستہ آہستہ چلتے ہوئے نزدیک گیا تو آواز آ رہی تھی، اللہم بحق محمد عبدک اغفر للخطائین من شیعتی، اے پروردگار تجھے تیرے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ کا واسطہ میرے خطاکار گناہگار شیعوں کی شفاعت کر دینا۔ دعا کر رہے ہیں، اے پروردگار تجھے تیرے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ کی عزت و عظمت کا واسطہ میرے گناہگار خطاکار شیعوں کی شفاعت کر دینا۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں چلتا ہوا واپس آیا وہاں جہاں رسالت مآب تشریف فرما تھے، دیکھا کہ رسالت مآب نے بھی دست دعا بلند کیے ہوئے ہیں، دعا کر رہے ہیں۔ میں پیچھے سے آیا آہستہ سے کہ دعا میں مدخل نہ ہوں، تو میں نے بھی سنا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کر رہے ہیں۔ ان کی دعا کے الفاظ یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں، اللہم بحق علی ابن ابی طالب الا ما غفرت للخطائین من امتی، اے پروردگار تجھے علی ابن ابی طالب کی عزت و عظمت کا واسطہ میرے گناہگار امتیوں کی شفاعت کر دینا، میرے گناہگار امتیوں کی شفاعت کر دینا علی ابن ابی طالب کی عزت و عظمت کے واسطے۔ عبداللہ ابن عباس حیران ہو جاتا ہے کہ امیر المؤمنین رسالت مآب کا واسطہ دے کر خدا کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، رسالت مآب ہیں کہ علی ابن ابی طالب کا واسطہ دے کر خدا کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، آیا کہ ان میں سے بہتر کون ہے، ان میں سے افضل کون ہے؟ ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ رسالت مآب نے دعا کو ختم کیا، اور دعا ختم کرنے کے بعد عبداللہ ابن عباس کی طرف مخاطب ہو کر کہتے ہیں، عبداللہ ابن عباس کیا اب تو ایمان لانے کے بعد دوبارہ شک کر رہا ہے؟ حق دیکھنے کے بعد تو دوبارہ شک کر رہا ہے؟ اس وقت عبداللہ ابن عباس ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ ایسا نہیں ہے، مگر میں یہ سوچ رہا ہوں کہ آپ میں سے افضل کون ہے، آپ میں سے افضل کون ہے؟ اس وقت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایسا نہ سوچ، تو کبھی کوئی فیصلہ نہیں کر پائے گا کہ ہم میں سے افضل کون ہے۔ ہم ایک ہی نور سے ہیں کہ خدا نے میرے نور سے یہ زمین و آسمان خلق کیا، خدا نے میرے نور سے یہ زمین و آسمان کو خلق کیا۔ اور اس کے بعد رسالت مآب فرماتے ہیں کہ خدا نے علی کے نور سے لوح و قلم کو خلق کیا، پھر فرمایا کہ ایک اور نور لیا جس سے عرش و کرسی کو خلق کیا، فرمایا وہ نور تھا امام حسن مجتبیٰ کا۔ پھر فرمایا کہ خدا نے عرش کے سامنے ایک ایسا نور خلق کیا کہ جس نور کے بعد تمام زمین و آسمان کا ذرہ ذرہ خلق ہو گیا، روشن ہو گیا۔ فرمایا وہ نور، پوچھے گا کس کا نور ہے؟ فرمایا وہ نور مادر حسنین فاطمہ زہرا کا نور ہے، فاطمہ زہرا کا نور ہے کہ جس کے نور سے آج زمین و آسمان کا ذرہ ذرہ روشن ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں محبت اہل بیت ہے۔ یقیناً خدا نے ہمیں وہ امام عطا فرمائے کہ جن کا ذکر کیا جائے تو زبان سے جب ذکر کرتا رہے گا تیرے زبان کے گناہ معاف ہوتے رہیں گے۔ تو اگر ان کا ذکر، ان کا نام اپنے ہاتھوں سے لکھتا رہے گا تو تیرے ہاتھوں کے گناہ معاف ہوتے رہیں گے۔ اگر تو ان کا ذکر سنتا رہے گا تو خدا تیرے کانوں کے گناہ معاف کرے گا۔
اور وہ امام کہ جس کے بارے میں رسالت مآب فرمایا کرتے تھے النظر علی ابن ابی طالب عبادہ، کہ علی ابن ابی طالب کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے، خدا نے تجھے وہ امام عطا فرمایا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما کہ ایک شخص کو باہر سے آتے ہوئے دیکھا، بیٹھے ہوئے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا کہ یہ جو شخص آ رہا ہے یہ وہ نیکی کر کے آ رہا ہے کہ اس کا اجر اتنا ہے، اس کا ثواب اتنا ہے کہ اس کے ثواب کا 10واں حصہ لیا جائے اور وہ 10واں حصہ میری تمام گناہگار امت کے نامہ اعمال میں درج کر دیا جائے تو میرا کوئی امتی جہنم نہیں جائے گا۔ یہ وہ نیکی کر کے آ رہا ہے کہ جس کے 10ویں حصے کا ثواب جو ہے میری گناہگار امت کی شفاعت کے لیے کافی ہے۔ لوگ حیران ہو گئے کہ یہ کون سا عمل کر کے آ رہا ہے، کس مستحق کو کھانا کھلا کے آ رہا ہے، کس مستحق کو لباس پہنا کے آ رہا ہے، نہیں معلوم یہ کون سی نیکی کر کے آ رہا ہے۔ لوگ شش و پنج میں بڑھ گئے، سوچنے لگ گئے۔ جیسے ہی وہ مسجد میں داخل ہوا تو ابتدا میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے اس سے سوال کرنا شروع کر دیا کہ اے فلاں ابن فلاں تو کون سا نیک کام کر کے آ رہا ہے کہ رسالت مآب تیرے اس نیک کام کی مدح سرائی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، رسالت مآب تیرے اس نیک کام کی فضیلت بیان کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس شخص نے اسے کہا خاموش ہو جا، پہلے مجھے رسالت مآب کے چہرہ انور کی زیارت کرنے دے۔ خاموش ہو جا، پہلے مجھے رسالت مآب کی بارگاہ میں سلام و آداب پیش کرنے دے۔ نزدیک جا کر رسالت مآب کی بارگاہ میں سلام و آداب کرنے کے بعد پھر لوگوں نے کہا اے شخص اب تو بتا کہ تو کر کے کیا آیا ہے کہ رسالت مآب تیرے اس نیک کام کی مدح سرائی کر رہے ہیں، اس کی فضیلت بیان کر رہے ہیں۔ اس وقت اس شخص نے کہا ہاں میں اپنے گھر سے نکلا تھا ایک کام کی غرض سے، وہ اتفاق سے وہ کام نہ ہو سکا، وہ کام پائے تکمیل تک نہ پہنچ سکا۔ پھر میں محلہ بنی ہاشم کے نزدیک سے گزر رہا تھا تو رسالت مآب کی ایک حدیث مجھے یاد آئی، وہی حدیث کو ذہن میں لیے ہوئے محلہ بنی ہاشم میں آیا اور اس دروازے پر آیا، اس دروازے کو آ کر دستک دی جس دروازے کو خود رسالت مآب قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کر نوک کیا کرتے تھے، دستک دیا کرتے تھے۔ جیسے ہی میں نے دروازے پر دستک دی تو سامنے سے علی ابن ابی طالب باہر آئے۔ جیسے ہی علی ابن ابی طالب باہر آئے تو میں نے ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہا اے امیر کائنات کچھ مانگنے نہیں آیا، کسی کوئی حاجت لے کر نہیں آیا، کوئی سوال لے کر نہیں آیا، بس آپ کے چہرہ انور کی زیارت کرنے کے لیے آیا۔ یا امیر المومنین کوئی سوال نہیں، کوئی حاجت نہیں، فقط آپ کا چہرہ انور کی زیارت کرنے کی طلب سے آیا ہوں۔ پھر امیر المومنین سے اجازت لے کر میں نے سوچا کہ عبادت کا ایک حصہ مکمل کر لیا ہے، کیوں نہ کہ اس کے سردار کی بھی زیارت کیے جاؤں۔ یہی سوچتے ہوئے میں دوبارہ آ گیا مسجد نبوی میں۔ مسجد نبوی میں آیا اور اسی رسالت مآب کے چہرہ انور کی زیارت کی۔ اس وقت رسالت مآب نے فرمایا کہ یہ جو اب کام کر کے آ رہا ہے، اب جو اس نے اس نیت سے چل کے آ رہا ہے، اس کا اتنا ثواب ہے کہ یہ زمین و آسمان کا جو خلا ہے سونے اور چاندی سے بھر دیا جائے، ہیرے جواہرات سے بھر دیا جائے اور اس شخص کی ملکیت میں دے دیا جائے اور یہ شخص اپنی ضرورت کے لیے استعمال نہ کرے بلکہ اس تمام ہیرے جواہرات و سونے اور چاندی کو راہ خدا میں خرچ کر دے، پھر بھی اس کا ثواب کم ہے، یہ جو نیکی کر کے آ رہا ہے اس کا ثواب زیادہ۔ چہرہ علی کی طرف دیکھنے کا ثواب،
جب لوگ حیران ہوئے پھر رسالت امام نے فرمایا خداوند متعال علی سے محبت کرنے والوں سے اتنی محبت کرتا ہے کہ جب یہ شخص اس ارادے سے چلا تھا کہ میں اب علی ابن ابی طالب کے چہرہ انور کی زیارت کروں تو اس وقت خدا نے اس کے ہر قدم کے بدلے اس کے نامہ اعمال میں 70,000 نیکیاں درج کی، 70,000 اس کے گناہ معاف کیے اور 70,000 اس کے درجات بلند کر دیے، اس لیے کہ یہ علی ابن ابی طالب کے چہرہ انور کی زیارت کرنے جا رہا ہے۔ علی ابن ابی طالب کے چہرہ انور کی زیارت کرنے جا رہا ہے۔ چونکہ 40 کے ایام ہیں، زائرین زیارت کے لیے چل رہے ہیں۔ ایسا ہے کہ جب بھی کوئی اس اہل بیت کی زیارت کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے تب سے ملائکہ ان افراد کی حفاظت کے لیے مشخص ہو جاتے ہیں۔ خدا ملائکہ کے ذمہ لگا دیتا ہے، ملائکہ کا ایک گروہ اس ایک زائر کی حفاظت کے لیے لا دیتا ہے، اور تب تک وہ ملائکہ اس زائر کی حفاظت کرتے ہیں جب تک وہ زیارت کرنے کے بعد واپس اپنے گھر نہیں پہنچتا۔ خدا نے ہمیں وہ ہستیاں عطا کی ہیں کہ جن کی محبت یقیناً نجات کا ذریعہ ہے۔ رسالت امام نے فرمایا کہ علی کی محبت گناہوں کو اس طرح سے کھا جاتی ہے کہ جیسے خشک لکڑی کو آگ راکھ میں تبدیل کر دیتی ہے۔ گویا کہ جب شخص علی کی محبت کا دعویٰ کر لے تو پھر اگر اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ تھے بھی تو وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ اور پھر یاد رکھنا کہ علی کی محبت بھی ہو، علی کی محبت کا دعویٰ بھی ہو اور پھر گناہ بھی کر رہا ہو تو گویا کہ اس کا یہ دعویٰ ناقص ہے، اس کا یہ دعویٰ ناقص ہے، کیونکہ ہر شخص کی پہچان کا کوئی نہ کوئی ذریعہ ہوتا ہے۔ جب کسی شخص کو پہچانا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ یہ فلاں کا بیٹا ہے، یہ فلاں خان صاحب کا بیٹا ہے، یہ فلاں چودھری صاحب کا بیٹا ہے، یا اس کی پہچان بعض اوقات کی جاتی ہے اس کی شعبے کی وجہ سے کہ یہ فلاں ٹیچر ہے، یہ فلاں انجینئر ہے، یہ فلاں ڈاکٹر ہے۔ ہر ایک شخص کے تعارف کا کوئی نہ کوئی ذریعہ ہوتا ہے، اس کو کسی نہ کسی نام سے پہچانا جاتا ہے، یا اس کی اپنی ذات اس کا تعارف بن جاتی ہے، یا اس کے والدین اس کے تعارف کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ ہماری اس معاشرے میں کیا پہچان ہے؟ ہماری من الحیث قوم، ایک قوم کی حیثیت سے ہماری اس معاشرے میں کیا پہچان ہے؟ ہماری اس معاشرے میں یہ پہچان ہے کہ جب بھی لوگ ہمیں اس حال و پنڈال میں دیکھتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ علی علی کہنے والے ہیں، یہ حسین حسین کہنے والے۔ ہماری پہچان کا ذریعہ بن گیا نام علی، ہماری پہچان کا ذریعہ بن گیا نام حسین۔ وہ ہستیاں ہماری پہچان کا ذریعہ بن گئی جو خالق و مالک کی پہچان کا ذریعہ بنی۔ اور یاد رکھنا ہماری نسبت ہو گئی ان مقدس ہستیوں کے ساتھ، اور یاد رکھنا کہ مہذب اور شریف لوگ جو ہوتے ہیں وہ نسبتوں کی پاسداری کیا کرتے ہیں۔ جو شریف اور مہذب لوگ ہوتے ہیں وہ نسبتوں کی پاسداری کیا کرتے ہیں۔ یوں نہ ہو کہ تو گلی اور بازاروں کوچے سے گزر رہا ہو، وقت آذان ہو، وقت نماز ہو، تو کسی محفل میں بیٹھا ہو، ایسی محفل میں کہ لوگ تیری طرف انگلی اٹھا کر یہ کہیں کہ یہ امام جعفر صادق کا ماننے والا ہے، یہ علی علی اور حسین حسین کہنے والا ہے، اور وقت نماز ہے اور فلاں محفل میں بیٹھا ہے۔ تیری پہچان ہے علی اور حسین کے نام سے۔ کبھی کسی گلی محلے میں ایسا کام نہ کرنا کہ تیری وجہ سے اہل بیت پر حرف آئے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ایک دور آئے گا کہ جب لوگوں نے ہمیں نہیں دیکھا ہوگا،
لیکن ہماری پہچان ہوگی، لوگ ہمیں جانتے ہوں گے، لوگ ہمیں پہچانتے ہوں گے۔ سوال کیا بیٹھنے والے نے کہ یا ابن رسول اللہ، آپ اس وقت ہوں گے نہیں تو پھر آپ کو لوگ کس طرح پہچانیں گے؟ اس وقت امام نے فرمایا کہ لوگوں میں، اس معاشرے میں ہماری پہچان ہوگی ہمارے شیعوں کی وجہ سے، ہماری پہچان کا ذریعہ بنیں گے ہمارے شیعہ، ہمارے محب، ہمارے موالی۔ ہم سے محبت کا دعویٰ کرنے والوں کو دیکھ کر لوگ کہیں گے کہ کمال ہے یہ وہ لوگ جو امام جعفر صادق کے شیعہ ہیں۔ اگر تم میں کوئی عیب دیکھا جائے تو وہ فقط یہی ہو کہ یہ شیعہ ہے، اس کے علاوہ ہمارے اندر کوئی عیب نہ ہو۔ اہل بیت نے اپنے نانے کا دین پہنچانے کے لیے بہت قربانیاں دی۔ وطن بہت پیارا عزیز ہوتا ہے۔ سورہ یوسف میں نقل ہے کہ جب حضرت یوسف کو زندان میں رکھا گیا تو زندان کے ایک روشن دان میں کسی قیدی نے سردی کی وجہ سے ایک پتھر آگے رکھ دیا تاکہ ہوا نہ آئے۔ جناب یوسف نے دیکھا کہ وہ پتھر اس زندان اور روشن دان کی طرف سے ایک پتھر رکھا ہے، تو جناب یوسف بلند آواز سے بول کر ان تمام قیدیوں کو کہتے ہیں کہ اس روشن دان میں یہ پتھر کس نے رکھا ہے؟ ایک قیدی نے کہا جناب یوسف یہ پتھر میں نے رکھا ہے۔ اس وقت جناب یوسف کی آنکھیں نم ہوئیں اور کہتے ہیں قیدی کیا تو نہیں جانتا کہ اس طرف میرا وطن ہے اور اس وطن سے جو ہوا آتی ہے وہ مجھے بہت تسکین دلاتی ہے۔ اے قیدی تو نہیں جانتا اس طرف میرا وطن ہے، میرے ماں باپ کا گھر ہے، اور اس گھر کی طرف سے جب ہوا آتی ہے تو مجھے سکون ملتا ہے۔ وطن کتنا پیارا ہوتا ہے، گھر اپنا کتنا پیارا ہوتا ہے۔ یہ ایک نفسیاتی جملہ بھی ہے، دیکھنے میں بھی پایا ہوگا کہ اگر تیرے گھر میں کوئی درخت ہو، اس درخت پر کسی ایک پرندے کا چھوٹا سا گھونسلہ ہو، اگر تو اس گھونسلے کو اس پرندے کے سامنے جب توڑے گا نا، تو پرندہ ہے، چھوٹا ہے، وہ کچھ نہیں کر سکے گا، وہ چہتا ہوا چلاتا ہوا کبھی اس شاخ پہ بیٹھے گا، کبھی اس دیوار پہ بیٹھے گا، تو اس کا جیسے جیسے گھونسلہ توڑتا جائے گا اس کی چلانے کی آوازیں بلند ہوتی جائیں گی، وہ کچھ نہیں کر سکے گا۔ یہی صورتحال تھی مظلوم کربلا کی 28 رجب کو کہ جیسے ہی کبھی چلتے چلتے آتے ہیں نانا کی مزار پر، نانا کی مزار سے اٹھتے ہیں تو پھر ان گلیوں میں جاتے ہیں جن گلیوں پر مہر نبوت پر سوار ہو کر حسین یہ محبت کا دعویٰ کیا کرتے تھے، پھر روتے روتے کبھی آتے ہیں بھائی حسن کی مزار پر۔ مظلوم کربلا روتے روتے نانا کی مزار پہ جب آنکھ لگ گئی نا، خواب میں ملنے ہیں حسین تو یہیں بیٹھ گیا ہے، تیری قبر میں تیری ماں زہرا تیرا انتظار کر رہی ہے۔ خواب سے بیدار ہوئے اور چلتے ہوئے آئے جنت البقیع میں۔ جیسے ہی مظلوم کربلا پہلے بڑی ہمت سے چلتا آ رہے تھے، جیسے ہی ماں کی قبر پہ نگاہ پڑی تو مظلوم کربلا اسی طرح چلنا شروع کر دیا کہ جس طرح روز عاشور علی اکبر کی لاش پہ چند قدم چلتے نیچے گر جاتے، پھر قدم چلتے نیچے گر جاتے۔ جیسے ہی ماں کی قبر پہ آئے، ماں کی قبر کو سینے لگا کر کہا ماں زہرا حسین تیرا مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے، ماں زہرا حسین کو الوداع کر، حسین وطن چھوڑ کے جا رہا ہے۔ اس وقت قبر سے آواز آئی ہوگی حسین تو تنہا نہیں، شکستہ پہلو والی ماں زہرا تیرے ساتھ ہے، جہاں زینب کا محمل ہوگا وہیں زہرا ہوگی، جہاں تیرا گھوڑا ہوگا وہیں زہرا ہوگی۔